اہل حق کو روشنی ملی، کفر کو زوال آ گیا، کفر کو زوال آ گیا۔ کہ وہ تشریف لا کر بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت کا نذرانہ پیش کریں۔ السلام علیکم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ مکمل نعت پاک سے قبل قطع پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ کہ جس کی زبان پہ ہر گھڑی ذکر رسول ہے، جس کی زبان پہ ہر گھڑی ذکر رسول ہے، وہ شخص باوقار ہے اور بااصول ہے، جس کی زبان پہ ہر گھڑی ذکر رسول ہے۔ اور دنیا بہت حسین ہے مگر یہ بھی جان لو کہ دنیا بہت حسین ہے مگر یہ بھی جان لو کہ دنیا میرے رسول کے قدموں کی دھول ہے، جس کی زبان پہ ہر گھڑی ذکر رسول ہے۔ اور ایک نعت کی چند اشعار پیش خدمت۔ کہ عرش پہ جانا پل میں آنا سب کے بس کی بات نہیں، عرش پہ جانا پل میں آنا سب کے بس کی بات نہیں، کہ عرش پہ جانا عرش پہ جانا پل میں آنا سب کے بس کی بات نہیں، کنکر سے کلمہ پڑھوانا سب کے بس کی بات نہیں، کہ کنکر سے کلمہ پڑھوانا سب کے بس کی بات نہیں۔
اور شعر بطور خاص کہ کھارا پانی میٹھا کرنا روشن کرنا لکڑی کو، کہ کھارا پانی میٹھا کرنا روشن کرنا لکڑی کو، کہ کھارا روشن کرنا لکڑی کو، کہ صحرا کو گلزار بنانا سب کے بس کی بات نہیں، کہ صحرا کو گلزار بنانا سب کے بس کی بات نہیں، اور نفسی نفسی کے عالم میں اپنی عاصی امت کو، کہ نفسی نفسی کے عالم میں اپنی عاصی امت کو، کہ نفسی 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 کے عالم میں اور اپنی عاصی امت کو، یہ کہنا مت گھبرانا سب کے بس کی بات نہیں، یہ کہنا کہ مت گھبرانا سب کے بس کی بات نہیں، کہ رحمت عالم بن کر آنا سب کے بس کی بات نہیں۔ حضرات، ابھی ہم بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت سماعت کر رہے تھے۔ جامعہ رحمانیہ کی پاکیزہ تاریخ کو شاعر اسلام اور فخر المتکلمین جانشین حضرت الحاج قاری عبدالرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ کے معمار ثانی مصلح ملت حضرت مولانا مفتی جمیل الرحمن صاحب نے جن افکار و خیالات کا اظہار فرمایا ترانے کی شکل میں، آئیے اس کو سماعت کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جامعہ رحمانیہ کے درجہ ہفتم کے متعلمین مولوی محمد ریحان میرٹھی، مولوی محمد شعیب میرٹھی اور شاہ عالم ہاپوڑی کو کہ وہ تشریف لا کر اپنے پاکیزہ افکار و خیالات سے جامعہ رحمانیہ کی خدمات کو سراہیں۔
قائم رہے مدرسہ رحمانیہ ہمارا، قائم رہے مدرسہ رحمانیہ ہمارا، علم و ہنر کا چشمہ رحمانیہ ہمارا، قائم رہے مدرسہ رحمانیہ ہمارا، قائم رہے مدرسہ رحمانیہ ہمارا، علم و ہنر کا چشمہ رحمانیہ ہمارا، لہرائے اس کے دم سے اسلام و دین کا پرچم، گونجے صدائے قرآن گنبد میں اس کے ہر دم، لہرائے اس کے دم سے اسلام و دین کا پرچم، گونجے صدائے قرآن گنبد میں اس کے ہر دم، نکلے یہاں سے بن کر اسلام کے منادی، نکلے یہاں سے بن کر اسلام کے منادی، زندہ ہو جن کے دم سے روح بقائے باہم، قائم رہے مدرسہ رحمانیہ ہمارا، قائم رہے مدرسہ رحمانیہ ہمارا، علم و ہنر کا چشمہ رحمانیہ ہمارا، دنیا میں اس کے دم سے ہر سو رہے اجالا، اسلام کی اشاعت ہو دین کا بول بالا، دنیا میں اس کے دم سے ہر سو رہے اجالا، اسلام کی اشاعت ہو دین کا بول بالا، توحید کی فضا میں زوریز اس کی کرنیں، توحید کی فضا میں زوریز اس کی کرنیں، اخلاص سے عمل سے کر دیں زیاد و بالا، قائم رہے مدرسہ رحمانیہ ہمارا، قائم رہے مدرسہ رحمانیہ ہمارا، علم و ہنر کا چشمہ رحمانیہ ہمارا، قرآن پر ہو عامل ملت کا ہر دلارا، ہو اسوہ محمد دل و جاں سے اس کو پیارا، قرآن پر ہو عامل ملت کا ہر دلارا، ہو اسوہ محمد دل و جاں سے اس کو پیارا، سر چشمہ ہدایت ہو منبع امامت، سر چشمہ ہدایت ہو منبع امامت، اللہ کے کرم کا محور ہو یہ ادارہ، قائم رہے مدرسہ رحمانیہ ہمارا، قائم رہے مدرسہ رحمانیہ ہمارا، علم و ہنر کا چشمہ رحمانیہ ہمارا، عاصم رشید و اشرف کا فلسفہ یہاں ہو، شیخ حسین مدنی کا حوصلہ یہاں ہو،
تو اشرف کا فلسفہ یہاں ہو، شیخ حسین مدنی کا حوصلہ یہاں ہو، کلمات شیخ طیب کا زمزمہ یہاں ہو، کلمات شیخ طیب کا زمزمہ یہاں ہو، قاری عبد الرحمن کا ولولہ یہاں ہو، قائم رہے مدرسہ رحمانیہ ہمارا، قائم رہے مدرسہ رحمانیہ ہمارا، علم و ہنر کا چشمہ رحمانیہ ہمارا، قائم رہے مدرسہ رحمانیہ ہمارا، قائم رہے مدرسہ رحمانیہ ہمارا، علم و ہنر کا چشمہ رحمانیہ ہمارا۔ موقر اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، جس مبارک گھڑی کے ہم کئی روز سے اس کے امیدوار تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں اس مبارک اور سعید گھڑی میں اپنے شیخ وقت اور ادیب دوران حضرت مولانا سید نسیم اختر شاہ صاحب قیصر، استاذ حدیث و ادب دارالعلوم دیوبند کے فیوز و برکات سے مستفیض ہوں۔ وہ مبارک گھڑی الحمدللہ اب جلوہ افروز ہو چکی ہے۔ ہم سب اس مبارک گھڑی کا پرتپاک استقبال خیر مقدم کرتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ میں انہیں مسند حدیث پر جلوہ افروز ہونے کی درخواست کروں، جامعہ رحمانیہ کے کارکنان اور اساتذہ کرام کی طرف سے ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمات سپاس و اخلاص بخدمت عالی جناب رہبر ملت و قوم حضرت مولانا محمد نسیم اختر شاہ صاحب قیصر دامت برکاتکم، استاذ حدیث و ادب دارالعلوم دیوبند، مہمان عالی جاہ، آج ہاپوڑ کے تاریخی دینی مرکز جامعہ رحمانیہ عربیہ میں آپ کی تشریف آوری خدام جامعہ اور اہل شہر کے لیے فخر و انبساط کا موجب ہے۔ آپ کا ورود مسعود نگاہوں کو نور اور دلوں کو سرور عطا کر رہا ہے۔ ہم تہہ دل سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور بصمیم قلب خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ ماضی میں بھی آپ کی تشریف آوری رہی اور آج بھی حضرت والا کی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ ہم خدائے برتر و بالا کا بصمیم قلب شکر ادا کر رہے ہیں اور آپ کے قدوم میں منت لزوم کو جامعہ کے لیے اور علاقے کے لیے نیک فال تصور کرتے ہیں۔ عالم جلیل دینی تعلیم کے فروغ کے لیے آپ کی جد و جہد، قرآن و حدیث اور ادب کے لیے شب و روز آپ کی انتھک کاوشیں، ارشاد و تلقین، دعوت و تبلیغ کے لیے آپ کی مسائل جلیلہ مہر نیمروز کی طرح آشکارا ہیں۔ ہزاروں طالبان علوم دینیہ آپ سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ سینکڑوں دینی مدارس اور علوم عصریہ آپ کی سرپرستی میں چل رہے ہیں۔ کئی بیش قیمتی کتابوں کے آپ مصنف ہیں۔ آپ کی علمی، روحانی ضیاء پاشیاں، نور افشانیاں عام ہیں۔
جو آپ کے جد امجد محدث کبیر امام العصر حضرت علامہ انور شاہ صاحب قدس سرہ سے ورثے میں ملی ہے۔ آپ کی خدمات کے نقوش ہر در و بام پر جلوہ گر ہیں۔ رہبر کبیر، آپ ملت کے عظیم رہنما ہیں، قرآن و حدیث کے عظیم خادم ہیں، حق کے داعی ہیں۔ آپ کے اقوال و احوال میں حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کے علوم و معارف اور کردار و اعمال کی تابانیاں نظر آتی ہیں۔ تعلیمی، اصلاحی، دعوتی محاذوں پر آپ کی جد و جہد لائق سب افتخار اور قابل رشک ہے۔ ادیب دورہ، آپ کے عظیم شان علمی، سماجی، فلاحی کارناموں کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ پوری ملت کا غم آپ کے سینے میں ہے۔ پوری انسانیت کی صلاح و فلاح، کامیابی و کامرانی کے لیے آپ دن رات تڑپتے ہیں۔ کسی خاندان، کسی رنگ و نسل کے لیے اور علاقے کے لیے آپ کی جد و جہد، آپ کی کاوش مخصوص نہیں، بلکہ تمام انسانوں کی فلاح، تمام مدارس عربیہ اور جامعات کی ترقی آپ کا مشن ہے۔ اور اہل علم کے عزت و وقار کو آپ چار چاند لگائے ہوئے ہیں۔ جامعہ کے نشأت ثانیہ کے معمار حضرت مولانا مفتی جمیل الرحمن صاحب قدس سرہ کا آپ سے خصوصی لگاؤ تھا اور آپ سے قلبی تعلق تھا۔ ان کی دعوت پر آپ تشریف لاتے تھے اور اپنے واعظ و نصیحت سے طالبان علوم نبویہ کو سرفراز فرماتے۔ آج ان کے سچے جانشین اور جامعہ کے نوجوان قائد جناب مولانا قاری ضیاء الرحمن صاحب قاسمی سلمہ کی دعوت پر آپ کی تشریف آوری ہو رہی ہے اور جامعہ میں درس نظامی کی حدیث کی اہم کتاب مشکاۃ شریف کی آخری حدیث کا درس دے کر اپنے مواعظ حسنہ کے قیمتی موتی لٹا کر طلباء عزیز اور اساتذہ کرام کی آج آپ حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، جو خدام جامعہ کے لیے تاریخی عظمت کا درجہ رکھتی ہے۔ نیز جامعہ رحمانیہ سے آپ کی دلبستگی، وابستگی، خلوص و للہیت کو واضح کرتی ہے۔ ہم خدام جامعہ تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں اور ان کلمات کے ذریعے آپ کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ وباللہ التوفیق وهو الموفق والمعین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ من جانب خدام جامعہ، اساتذہ کرام جامعہ رحمانیہ عربیہ ہاپوڑ، اب میں آپ تمام حضرات کی طرف سے ایک بار اپنے دور و دراز اور قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری اور آپ کی محبت میں جامعہ رحمانیہ کے لیے سفر طے فرمایا، اپنے قیمتی لمحات کو انہوں نے خرچ کیا اللہ اور اس کے رسول کی اور آپ کی محبت کے لیے۔ اب آپ تمام حضرات کی طرف سے دست بستہ میں عرض کرتا ہوں، ایشیا کی عظیم دینی درسگاہ ام المدارس جامعہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند کے استاذ کبیر اور شیخ الادب حضرت مولانا نسیم اختر شاہ صاحب پیسر دامت برکاتہم سے کہ وہ مسند حدیث پر جلوہ افروز ہو کر حدیث کی آخری کتاب، حدیث کی اہم کتاب مشکاۃ شریف کی آخری حدیث کا درس دیں اور ہمیں اپنی مبارک واعظ و نصیحت سے سرفراز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلباء عزیز، آپ نے مشکات کی آخری حدیث کی تلاوت کی ہے. اس پر کچھ کلام کرنے سے پہلے اس مدرسے اور اس مدرسے کے بانی اور پھر ان کے صاحبزادے حضرت مولانا جمیل الرحمان صاحب نفر اللہ مرقدہ اور یہاں تک ان کے صاحبزادگان جتنے یہاں تشریف فرما ہے اور جو گھر میں ہیں، سب سے اپنے تعلق کا ایک مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری اور لازمی سمجھتا ہوں. حضرت محترم قاری عبد الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ جنہوں نے سن 1936 عیسوی میں یہ مدرسہ قائم کیا، ان کا میرے والد مرحوم حضرت مولانا سید محمد اظہر شاہ قیصر سے نہایت قریبی اور والہانہ تعلق تھا. میرے والد مرحوم مدرس عربی نہیں تھے بلکہ وہ رسالہ دارالعلوم جو آج بھی نکلتا ہے ماہنامہ اس کے مدیر تھے. اسی کے ذریعے سے ان کے روابط قائم ہوئے، تعلقات اور مراسم قائم ہوئے. حضرت قاری صاحب نے انتہائی اخلاق کا، انتہائی تعاون کا، انتہائی مدد کا اور مراسم کو مضبوط تر بنانے کا سلسلہ جاری اور قائم رکھا. نسل در نسل یہ سلسلہ ایسے قائم ہوا کہ حضرت قاری صاحب بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے اور میرے والد مرحوم بھی اپنے وقت موعود پر دنیا سے اٹھ گئے. پھر میرا تعلق حضرت مولانا جمیل الرحمان صاحب سے قائم ہوا. انتہائی نظیف، انتہائی پاکیزہ خصلت، انتہائی محبت کرنے والے اور انتہائی دردمندی کے ساتھ پیش آنے والی شخصیت تھی. خرد نوازی ان کے مزاج کا اور ان کی فطرت کا حصہ تھا. انہوں نے ہر لمحہ اپنی محبتوں سے، اپنی شفقتوں سے مجھے نوازا اور وہ مجھ سے بڑے تھے لیکن کبھی اس کا احساس انہوں نے نہیں ہونے دیا کہ میں اس کا ہمیشہ انہوں نے میرے ساتھ محبت اور تعلق کا معاملہ رکھا. اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب کی اور حضرت مولانا جمیل الرحمان صاحب کی قبروں کو نور سے بھر دے اور ان کے اعمال حسنہ کو قبول فرمائے اور یہ خدمات جلیلہ کا جو سلسلہ قائم ہے خداوند قدوس تا قیامت اس کو قائم و باقی رکھے. ان کے صاحبزادگان اسی طرح دین اور علم کی خدمت کے اندر مصروف رہے. یہ ادارہ ترقیات کرتا رہے، یہ ادارہ ترقیات کی جانب گامزن رہے اور ان راہوں پر اس کا سفر جاری رہے جو علم اور کمال کی راہیں ہیں اور جو خداوند قدوس کے یہاں پسندیدہ ہیں اور جنہیں رب العزت نے متعین فرما دیا ہے. یہاں تمام حضرات مدرسے کے ارکان اور شہر کے عمائدین اور معززین اور تمام مہمان گرامی قدر طلباء عزیز موجود ہیں. انہوں نے جس عزت افزائی کا، جس تشکر کا، جس کیا کہتے ہیں تعلق کا اظہار کیا ہے، میں ان سب کا ممنون کرم اور شکر گزار اور احسان مند ہوں. طلباء عزیز، یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے مشکات، یہ مدارس اسلامیہ میں صدیوں سے پڑھائی جا رہی ہے. حضرت عبداللہ بن محمد، حضرت محمد بن عبداللہ خطیب تبریزی کی تصنیف ہے اور 8ویں صدی ہجری کے اندر اس کو انہوں نے ترتیب دیا. محدثین میں ایک بات بالکل بنیادی طور پر سمجھ لیجئے کہ جتنے عجم کے اندر محدثین ہیں کہیں اور محدثین نہیں ہیں. سب سے بڑی مرکزی شخصیت جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے وہ بھی عجمی ہے. بخارا کی سرزمین سے ان کا تعلق ہے. یہ ترمذی ہو یا کیا کہتے ہیں مسلم ہو یا ابو داؤد ہو یا اس قبیل کی تمام احادیث اور سیاہ ستہ تمام کی تمام تدوین ہے ان کی، یہ عجم کے تمام محدثین تھی. حضرت خطیب تبریزی جو ہیں وہ شافعی المسلک ہیں. ان کا تعلق کہیں سے شافعی المسلک ہے. اس میں سیاہ ستہ کی احادیث بھی انہوں نے جمع کی ہیں اور احادیث کی دیگر کتب دارمی اور بہقی وغیرہ کی بھی احادیث انہوں نے لی ہیں. یہ کتاب کس طرح سے وجود میں آئی، کس طریقے سے اس کو انہوں نے ترتیب دیا. ان کے استاد حضرت تیبی، علامہ تیبی نے ان سے کہا کہ تم ایک ایسا مجموعہ مرتب کرو کہ جس کے اندر مختلف احکام اور مختلف مسائل کا ذکر کیا گیا ہو. تو انہوں نے اپنے استاد کے کہنے پر یہ کتاب ترتیب دی اور حقیقت واقعہ یہ ہے کہ یہ کتاب علامہ بغوی کی
کتاب کا کیا کہتے ہیں انتخاب ہے۔ علامہ بغوی کی کتاب 2 فصلوں پر متعلق تھی، 2 فصلوں پر منتظم تھی۔ وہ 2 فصلیں تھی، ایک فصل کا اضافہ کیا علامہ تبریزی نے، اور اس میں جو کیا کہتے ہیں علامہ بغوی کی کتاب کے اندر جو کمی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے روات صحابہ کا اہتمام نہیں کیا تھا، ان کے نام درج نہیں کیے تھے، اور نہ ماخذ انہوں نے لکھے تھے۔ ان ماخذ کا اہتمام کیا انہوں نے، 2 فصلیں تھی، تیسری فصل کا اضافہ کیا۔ کل کتاب جو ہے 9545 احادیث پر مشتمل تھی، لیکن حضرت تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے 1115 احادیث کا اس کے اندر اضافہ کیا، اور یہ ایک ایسا مجموعہ ترتیب پا گیا کہ موقوف علیہ سے کہا جاتا ہے۔ بخاری سے پہلے اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے ہمارے مدارس اسلامیہ کے اندر۔ جو فی نفسہ کلام کیا گیا ہے حدیث میں، اس پر آپ سے بات پر گفتگو ہوگی۔ میں چند بنیادی باتیں بحیثیت طالب علم اپنے چند ساتھی طلبہ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ان کی خدمت میں کچھ گزارشات ہیں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ بنیادیں ہیں جو ہم نے اپنے اساتذہ سے اپنے درسگاہوں کے اندر حاصل کی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے ہمارے اساتذہ کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں۔ وہ سلسلہ دراز ہے، وہ سلسلہ ضروری ہے جو آج تک دارالعلوم دیوبند سے دیگر مدارس کے اندر چلا رہا اور جاری ہے اور ساری ہے انشاءاللہ العزیز۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کو اللہ رب العزت نے ایک مرکزیت عطا فرمائی ہے تمام چیزوں میں۔ خود آپ محسوس کر لیجئے کہ خانہ کعبہ کو مرکزیت حاصل ہے تمام عبادت گاہوں میں، یہ طے شدہ امر ہے۔ اس کے بعد مرکزیت کس کو ہے؟ وہ مسجد نبوی کو ہے۔ اس کے بعد نمبر کس کا آتا ہے؟ وہ مسجد اقصیٰ کا نمبر آتا ہے، اور پھر ایک ترتیب قائم ہوتی ہے۔ تو مرکزیت کس کو حاصل ہوئی؟ خانہ کعبہ کو۔ اس میں نماز پڑھنے کی فضیلت اور ثواب سب سے زیادہ۔ مسجد نبوی میں اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں آپ تو اس کا ثواب اور اس کی فضیلت سب سے زیادہ۔ پھر مسجد اقصیٰ میں آپ آتے ہیں تو اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ یہ ایک ترتیب قائم ہے، اور ترتیب تو انبیاء کے اندر بھی قائم رکھی اللہ رب العزت نے۔ جو مرکزیت اور رفعت اور عظمت اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، وہ انبیاء گروہ میں، گروہ انبیاء کے اندر، قبیلہ رسول کے اندر، اور جماعت پیغمبران کے اندر کسی کو بھی حاصل نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، تمام عظمتیں ان سے متعلق ہیں، لیکن جو عظمت اور مقام بلند اور مقام علو جو ہے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا تمام ادیان کا مجموعہ، کامل اور مکمل مجموعہ، اس میں کسی تحریف کی گنجائش نہیں۔ جو کتاب دی گئی ہے، بھئی توریت بھی آئی تھی، زبور بھی آئی اور انجیل بھی آئی، لیکن مرکزی کتاب کی حیثیت کسی حاصل ہوئی؟ وہ کلام مجید کو حاصل ہوئی۔ تمام کی تمام کتابیں ہیں، کلام اللہ تو صرف اللہ کا کلام جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب ختم ہو جانے والا ہے، فنا ہو جانے والا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ شب و روز انسان بھی چلے جا رہے ہیں، عمارتیں بھی ڈھیر ہو رہی ہیں، قلعے بھی کیا کہتے ہیں زمین میں مسمار ہو رہے ہیں، روایتیں بھی کیا کہتے ہیں کھوئی جا رہی ہیں، اور تاریخ بھی اور روایتیں بھی تمام کے تمام سب سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کچھ آواز کیونکہ وہ مجھے رقم محسوس ہو رہا ہے۔ تو قرآن کریم کو جو رب العزت نے مقام عظیم عطا فرمایا وہ کسی کتاب کو عطا نہیں کیا گیا۔ توریت بھی اللہ کی کتاب تھی، زبور بھی اور انجیل بھی، لیکن تمام کے تمام آج اپنی حالت میں موجود نہیں ہے۔ قرآن کریم ہی واحد کتاب ہے۔ آپ طلبہ عزیز ہیں، درسگاہوں کے اندر رہتے ہیں، اساتذہ کرام سے مختلف اوقات میں آپ نے تمام چیزیں سنی ہیں۔ قرآن کی عظمت پر بھی کلام ہوا، حدیث کی عظمت پر بھی کلام ہوا، تو معلوم ہوا کہ مرکزی حیثیت تمام کتابوں میں کس کو حاصل ہے؟ وہ قرآن کریم کو حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ جو حدیث آپ نے ابھی پڑھی ہے اس کا مفہوم کیا ہے؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔
یہ امتیاز کس کا ہے؟ یہ امت موسوی کا امتیاز نہیں ہے، یہ امت عیسیٰ کا امتیاز نہیں ہے، ابراہیم خلیل اللہ کا امتیاز نہیں ہے، یہ نوح علیہ السلام کی امت کا امتیاز نہیں ہے، یہ امتیاز کس کا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہے کہ آپ کو پیدا اس لیے کیا گیا، آپ کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ آپ اچھائیوں کی تلقین کرنے والے ہیں، آپ اچھائیوں کو بیان کرنے والے ہیں، اچھائیوں کی جانب لانے والے ہیں، آپ برائیوں سے روکنے والے ہیں، آپ فواحش سے روکنے والے ہیں، آپ منع کرنے والے ہیں کہ برے راستے کے اوپر نہ چلیں۔ تو آپ کو تمام اقوام عالم میں مرکزیت دی اللہ رب العالمین، کسی قوم کے بارے میں نہیں کہا ولد للناس، صرف آپ کے بارے میں کہا، امت محمدیہ کے بارے میں کہا۔ تو یہ مرکزیت کو باقی رکھنا کس کی ذمہ داری؟ ظاہر ہے کہ اس کی کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا، جس سے متعلق آ گیا، جس کو فضیلت دی جا رہی ہے، اس کی فضیلت کو باقی رکھنا اس کی ذمہ داری ہوگی۔ دیگر اقوام عالم نہیں آئیں گے کہ وہ آئیں اور آپ کے کاموں کو سمیٹیں، آپ کے بنائے ہوئے راستے پر کیا کہتے ہیں وہ لے کر چلے، یہ کام تو آپ کو انجام دینا ہے، یہ قیادت، یہ سیادت آپ کے سپرد کی گئی ہے، اور یہ قیادت دینی بھی ہے اور یہ قیادت دنیاوی بھی ہے۔ جو لوگ اسے دین سے الگ کر کے دیکھتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی شمائل فاضلہ، آپ کی عادات جمیلہ، آپ کے معمولات مبارکہ، آپ دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کون سا ایسا گوشہ ہے جو ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ یہاں بھی قیادت کی ضرورت ہے، یہاں بھی رہنمائی کی ضرورت ہے، یہاں بھی روشنی چاہیے، یہاں بھی تاریکی کو ہٹانا ہے، یہاں بھی ظلمتوں کو ختم کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈر کی حیثیت سے بھی میدان جنگ میں موجود ہے، وہ ایک مجاہد کی حیثیت سے موجود ہے، ان سے زیادہ پاک باز، ان سے زیادہ عابد، ان سے زیادہ زاہد، ان سے زیادہ عبادت گزار کون ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ اچھے، ان سے زیادہ کھرے، ان سے زیادہ مکمل معاملات کون کر سکتا ہے؟ ان جیسا حسن سلوک، ان جیسا بہتر برتاؤ، ان جیسا اعلیٰ اخلاق، ان جیسا بلند کردار کس کا ہو سکتا ہے؟ تو اس امت کو ان تمام چیزوں کا حامل ہونا چاہیے۔ آپ طلبہ عزیز ہیں، آنے والا کل جو ہے وہ آپ کے لیے مٹھی میں ہے، آپ ہی سے امیدیں لگائی جائیں گے۔ آپ جس درجگاہ کے طالب علم ہیں وہاں سے آپ کچھ لے کر جائیں، پوری دنیا منتظر ہے، صرف امت نہیں، پورا عالم چاہتا ہے انسانیت کو، سکون کو، امن کو، راحت کو۔ یہ تمام چیزیں کہاں ہیں؟ اسلام کے دامن میں ہیں، اور ان کو پھیلانا اور ان کو پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ آپ کی ذمہ داری ہے، علماء وقت اور علماء دہر کی ذمہ داری ہے۔ میں ایک دوسری بات آپ سے عرض کرتا ہوں اور اسی ذیل کے اندر ہے، یہ آپ کا دماغ ہے، یہ آپ کے ہاتھ پاؤں ہیں، یہ آپ کے ناک ہے، آپ کے کان ہیں، آپ کی آنکھیں ہیں۔ اگر کسی کا دماغ خراب ہو جائے، اوسان اس کا خطا ہو جائے، یادداشت اس کی گم ہو جائے، اور شعور اور ادراک کی کوئی نمک اس میں باقی نہ رہے، دماغ خراب ہو گیا، انسان مرے گا۔ یہ تو طے شدہ مرے، موت کا سبب کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام حالات میں ہم جو دیکھتے ہیں وہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کوئی آدمی نابینا پیدا ہوا، یا حالات اور امراض اور بیماریوں یا حادثات کی بنیاد پر اس کی بینائی چلی گئی، وہ آدمی مرے گا نہیں۔ دنیا اس کے لیے اندھیر تو ہو گئی، وہ دیکھ نہیں سکتا، تاریخ تو ہو گئی، لیکن موت نہیں اس کی آئی۔ بہرا ہو گیا، سماعت سے محروم ہو گیا، سن نہیں پاتا، لیکن کیا کہتے ہیں اسے زندگی سے محروم پھر بھی نہیں ہوگا، لیکن ایک دل ہے، وہ اپنی رفتار پہ دھڑکتا رہے، اپنے معمول کے مطابق حرکت کرتا رہے، تو کہتے ہیں کہ صحت مند ہے۔ یہی دل اگر معمول سے زیادہ دھڑکنے لگے، سست روی کے ساتھ چلنے لگے، کہتے ہیں کہ بھائی بیمار ہے آدمی، اور اگر اس کی کیا کہتے ہیں دھڑکنے بند ہو جائیں اور اس کی حرکت ختم ہو جائے، کیا ہوا؟ موت واقع ہو گئی۔ تو دل کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، اور کیوں حاصل ہے؟ کہ یہ دل ہی تمام چیزوں کو قبول کرتا ہے، دل ہی کے اندر مشنوع پاتی ہے تمام چیزیں، دل ہی کیا کہتے ہیں مائل ہوتا ہے۔ آنکھیں صرف دیکھتی ہیں، فیصلہ دل کرتا ہے، کان سنتے ہیں، فیصلہ دل کرتا ہے، زبان کیا کہتے ہیں بولتی ہے، لیکن فیصلہ دل کرتا ہے۔ تو دل کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، دل تندرست ہے تو تمام کچھ تندرست ہے، اور اگر دل ہی متاثر ہو گیا اور دل کی دھڑکنیں ہی ختم ہو کر رہ گئیں تو انسانی جسم ایک مردے کا جسم ہے، اس کی حیثیت ایک ڈھیلے سے زیادہ کی نہیں ہے۔ امام الحسن حضرت علامہ سید انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو انسان کی حیثیت ایک ڈھیلے کی، ایک پتھر کی ہو کر رہ جاتی ہے، چاہے جہاں اٹھا کر رکھ دیجئے، چاہے جہاں اٹھا کر پھینک دیجئے۔ تو یہ دل ہے جو قبول کرتا ہے، اور اس دل کی مرکزیت کا ایک ثبوت اور بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بار شق صدر ہوا ہے۔
ایک سعدیہ حلیمہ کے یہاں جب آپ بچے تھے، اور ایک حرم شریف میں. کیوں ہوا بھائی؟ پاک دل تھا، منزہ دل تھا. اللہ رب العزت نے تمام آلائشت سے ہمیں شکل یہ پاک فرما دیا تھا، لیکن ظاہری طور پر بھی قلب کو منزہ کرنا تھا، صاف کرنا تھا. تو باقاعدہ آپ کا قلب صاف کیا گیا، کیونکہ دل ہی تو ہے جہاں اچھائیاں جگہ بنائیں گے اور جہاں سے برائیوں کا گزر ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شق صدر بتاتا ہے کہ تمام چیزوں کا مرکز خداوند قدوس نے کسے بنایا ہے؟ دل کو بنایا ہے. آپ کو یاد ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ رب العزت کے اندر دعا کی تھی اور عرض کیا تھا کہ ابو جہل بن ہشام اور حضرت عمر میں سے کسی کو دے دیا ہے، تو ہمارے علماء یہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے دل کا جائزہ لیا، ان کے دل کو ٹٹولا. واقف تو خداوند قدوس پہلے سے بھی ہے کہ ابو جہل قبول نہیں کرے گا، حضرت عمر بن الخطاب جو ہے وہ قبول کریں گے. صلاحیت تو دل میں ان کے ہے، ابو جہل کے دل میں صلاحیت نہیں، لیکن پھر بھی جائزہ لیا اللہ رب العزت نے. دماغ کا جائزہ نہیں لیا گیا، کان کا، سماعت کا، آنکھوں کا جائزہ نہیں لیا گیا، صرف دل کا جائزہ لے گیا. اور جب آثار پائے ہیں اور جب علامتیں ظاہر ہو گئی ہیں، تو اس دعا کو اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کو قبول کرنے کی صورت میں خداوند قدوس اپنے رسول کی دعا قبول فرمائی. تو دل جو ہے وہ مرکز ہے روحانی امراض کا، جسمانی امراض کا. یہ جو تصوف کے سلسلے اور یہ جو خانقاہوں کے اندر ضربے لگائے جاتے ہیں، بلا سبب نہیں لگائے جاتے ہیں. یہ تصوف کے سلسلے اس لیے ہے کہ تطہیر قلب اور تزکیہ قلب کے مراحل جو ہیں وہ طے ہو جائیں. جو قدورت دل کے اندر ہے، جو کھوٹ ہے، جو زنگ لگ چکا ہے اور دنیاوی زندگی نے ہمیں اپنی حقیقت زندگی سے دور کر دیا ہے، وہ تمام کے تمام زنگ دور ہو، وہ قدورت دور ہو، وہ عداوت دور ہو، قلب صاف ہو. تزکیہ قلب کے لیے اور تطہیر قلب کے لیے خانقاہوں میں جایا جاتا ہے، اور علوم شریعہ کو حاصل کرنے کے لیے کہاں جایا جاتا ہے؟ درسگاہوں کے اندر. دیکھیں ایک ایمان ہے اور ایک اسلام ہے. اسلام کہے کا نام ہے ظاہر، سمجھ گیا، اور ایمان کہے کا نام ہے باطن. جب تک وہ اعضاء و جوارح سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، عمل سے ظاہر نہ ہو، وہ اسلام نہیں. اور جب تک وہ قلب میں متمکن نہ ہو، بیٹھ کے جائے، اپنی جگہ نہ بنا لے، وہ ایمان نہیں. مضبوطی کے ساتھ دل کے اندر جم گیا تو وہ ایمان ہے. ایمان کو ایسی چیز تو نہیں اٹھا کر جیب میں سے دوسرے کی جیب میں ڈال میں بھائی ایمان. اسلام ہے کہ سکھایا جائے گا، بتایا جائے گا. یہ تمام احادیث کے مجموعے کیا ہیں؟ یہ ہمیں احکامات دینیہ سے واقف کرا رہے ہیں. یہ ہماری عملی زندگی سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے ہمیں یہ بتا رہے ہیں. وہ بخاری شریف جس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، کہا میں تمام احادیث کتب کے اندر اصل کتاب کہا گیا، اسے بعد کتاب اللہ، کہ قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب کون سی ہے؟ حضرت امام بخاری کی حدیث کا یہ مجموعہ ہے جسے ہم بخاری کہتے ہیں. تو اسے مرکزی حیثیت حاصل ہے. تو یہ دل جو ہے یہی ہمارے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی. یہ دل منزہ ہوگا، پاکیزہ ہوگا، صاف ستھرا ہوگا، صاف اور شفاف ہوگا، تو تمام چیزیں جو ہیں وہ قبول کرے گا. دل جو ہے میلا ہوتا چلا جائے گا، اور دل کے اندر کیا کہتے ہیں کثافت پیدا ہوتی چلی جائے گی، تو روشنی کے تمام دروازے بند ہوتے چلے جائیں گے. روشنی کے تمام دروازے بند ہوں گے تو اعمال کے دروازے بند ہوں گے. اعمال کے دروازے بند ہوں گے تو پھر نافرمانی کے دروازے کھل جائیں گے، پھر عصیان کے اور کفر کے، گناہوں کے اور برائیوں کے دروازے کھل جائیں گے. اور جب یہ دروازے کھلیں گے تو اسی وقت دروازہ کھلنے کا ہے کا جہنم کا، جنت کا حصول اور جہنم سے دوری. کہے میں قرآن کریم پر عمل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اختیار کرنے کا. جس نے اس نسخہ کیمیا کو اپنے لیے لازم سمجھ لیا اور لازم قرار دے دیا تو انشاءاللہ العزیز اس کی زندگی بھی سنور گئی اور اس کی آخرت بھی سنور گئی. اس میں سمونہ کا لفظ آیا ہے حدیث کے اندر، یہ تکثیر کے لیے ہے، محدود نہیں کیا 70 فرقے. سبونہ کا لفظ جو ہے کہیں پر ہے؟ تکثیر کے لیے ہے. ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی فرقے ہو سکتے ہیں، سمجھ گئے آپ. لیکن ان میں تمام فرقوں کے اندر اولیت کسے حاصل رہے گی؟ وہ ان کو حاصل رہے گی کہ جس کا قرآن کریم کی آیت کی صورت میں یہاں حوالہ دیا گیا. یہ حضرت بعض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے اس حدیث کو، یعنی انہوں نے اپنے دادا سے بھی اور اپنے والد سے. تو یہ سلسلہ جو ہے اس طریقے سے قائم ہوا اور یہ آخری حدیث جو ہے اس سلسلے میں ہے.
وہ آپ نے بخاری شریف کی ابتدائی حدیث پڑھی ہوگی اور سنی ہوگی، پڑھی تو ابھی نہیں ہے لیکن سنی لازم ہوگی اپنے علماء کرام سے، اساتذہ کرام سے کہ انما الاعمال بالنیات۔ یہ نیت کیا چیز ہے؟ یہ ہاتھ کا اٹھانا نیت نہیں ہے کہ اللہ اکبر کہا اور نماز کی نیت باندھ لی، یہ نیت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نے وضو کی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ کے پاس حالات ہیں اور آپ کیا کہتے ہیں اتنی گنجائش رکھتے ہیں کہ سفر حج کر سکیں بڑی فراغت کے ساتھ اور زیادہ راہ پیچھے بھی چھوڑ کر جا سکیں اور زیادہ راہ آپ کے ساتھ بھی ہو، اس کا نام نیت نہیں ہے۔ نیت دل کے خالص نیت اگر صحیح تمام اعمال، نیت اگر خراب ہو گئی اعمال میں کھوٹ پیدا ہو گیا، نیت اگر پاکیزہ ہے اعمال بھی پاکیزہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی اس کی نیت خراب ہو گئی تھی، نیت خراب ہونا کیا ہے؟ دل کے اندر کھوٹ پیدا ہو گیا، دل جو ہے مائل بدنیہ ہو گیا تھا، دل کے اندر احساس آخرت نہیں رہا تھا، خوف خدا نہیں رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہات نہیں رہے تھے، احکامات دین نہیں رہے تھے، شریعت کے حکم نہیں رہے تھے، مقصد زندگی نہیں رہا تھا۔ جو لوگ مقصد زندگی کو سمجھ لیتے اور پا لیتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ میں آپ سے ایک تجربے کی بات تو نہیں کہتا لیکن جو میرا مشاہدہ ہے اور جو میں نے دیکھا ہے وہ آپ سے بتاتا ہوں کیونکہ آپ طلبہ عزیز ہیں، اپنی زندگی کا ایک ہدف متعین کیجیے، ایک ٹارگیٹ کہ اس منزل، اس کھڑکی، اس دروازے اور اس سینے تک جانا ہے، تبھی آپ کامیاب ہوں گے۔ بھیڑ چال سے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بھیڑ چال جو ہے انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ، تیسری جگہ بھٹکاتی رہتی ہے اور گمراہ کرتی رہتی ہے اور صحیح راستے پر ڈالنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ بہت سے بے صلاحیت، بہت سے بے کمال ہماری نگاہوں کے اندر ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنا ایک ہدف متعین کیا کہ ہمیں زندگی کے اندر یہ حاصل کرنا اور یہ پانا ہے۔ آج وہ کچھ نہ ہوتا ہوئے سب کچھ، آپ کو اللہ رب العزت نے بلا سبب اس طرح کے اندر نہیں بھیجا۔ آپ بھی کسی کالج کی یونیورسٹی کے طالب علم ہو سکتے تھے، آپ بھی انگریزی تعلیم پا سکتے تھے، آپ بھی انگریزی تعلیم یافتہ کہلا سکتے تھے، لیکن انتخاب ہے خداوند اس کی۔ ہر شخص کے لیے میں کہتا ہوں جس شخص نے بڑھائی کا پیشہ اختیار کیا اس کے لیے وہی پیشہ موجود ہے۔ جو شخص انجینئر بن رہا ہے اس کے لیے انجینئر بننا ہی موجود تھا، کیوں خداوند خود اس سے بہتر کون جان سکتے ہیں۔ آپ کے بارے میں اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، اپنے کردار کی، اپنے اخلاق کی، اپنے عمل کی آپ حفاظت کیجئے۔ علم ایسے نہیں آتا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ علم صاحب علم صاحب علم صاحب علم، علم کے منافع اس وقت مرتب ہوتے ہیں جب عمل بھی انسان کا مرتب ہوگا، اس کا کردار بھی عظیم ہوگا۔ اگر عمل صاف ستھرا ہوگا، پاکیزہ ہوگا تو اس کے علم کے اندر بھی نافعیت پیدا ہوگی، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے گا اور اپنا آپ کو بھی فائدہ پہنچائے گا۔ لیکن اگر عمل کے ساتھ، عمل کے بغیر اس کا علم ہے تو وہ کسی کے لیے بھی نفع پہنچ نہیں سکتا۔ آپ سے مطالبہ ہے اس علم کا کہ آپ اپنے کردار کو بھی سدھاریں، اپنے اخلاق کو بھی بلند کریں، اپنے اساتذہ کا بھی احترام کریں، اپنے درسگاہ کا بھی احترام کریں، ان کتابوں کا بھی احترام کریں۔ یہ نسل بعد نسل اسی طرح سلسلہ چلاتا رہا اور پھر آپ ایک بات یہ دیکھیے کہ آپ کی نسبت کتنی اونچی ہے۔ آپ کا تعلق تو براہ راست اللہ رب العزت نے اور خداوند قدوس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرما دیا صحابہ صفہ سے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دیا کرتے تھے، دور دراز سے وہ آتے تھے۔ آج بھی ہمارے مدارس میں یہی طریقہ ہے، وہ سنت نبوی جاری ہے، وہ سر چشمہ جو جاری ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ وہ چشمہ صافی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چبوترے پر چپڑ ڈال کر قائم فرمایا تھا، وہ مختلف شکلوں، صورتوں، عمارتوں اور بلڈنگوں کے اندر آج بھی اسی طریقے سے جاری ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، وہ بلند و بالا عمارتوں کی شکل پر ڈھلتی رہتی ہیں۔ اس وقت کے احوال ویسے ہی تھے، اس وقت کے تقاضے ویسے ہی تھے، لیکن دور دراز کے تمام صحابہ آتے تھے، ایک ایک وقت کے اندر بیٹھے وہاں پڑے رہتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھنے کے لیے وہاں پر موجود تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی 3000 سے زیادہ روایتیں بتائی گئی ہیں، ان کا معمول کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث حاصل کرنے کے لیے میں حضرت عائشہ اور حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں کے درمیان انتہائی کیا کہتے ہیں بھوک کے عالم میں غشی کی صورت میں پڑا رہا کرتا تھا اور لوگ یہ سمجھتے تھے مجھے کوئی بیماری ہے یا مرگی کا دورہ مجھے ہوتا ہے۔ وہ میرے سر پر اس زمانے کے رواج کے مطابق میری گردن پر پاؤں رکھ کر گزرا کرتے تھے۔ اس طریقے سے کیا کہتے ہیں صحابہ کرام نے علم دین حاصل کیا
آج تو آپ کے بہت سہولتیں حاصل ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی راحتیں آپ کو دی ہیں، نہ رہائش کے مسائل ہیں، نہ اوڑھنے پہننے کے مسائل ہیں، نہ تام اور قیام کا کوئی قصہ ہے، آپ کے ہاتھ میں پیسہ بھی ہے۔ گزرنے والے زمانے میں جو میرا زمانہ طالب علم بھی تھا، اب سے 40-42 سال پہلے طلبہ کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، حقیقی معنی کے اندر کسی کے 10 روپے آ رہے ہیں اور کسی کے 5 روپے آ رہے ہیں، انتہائی تنگی اور ترچی کے عالم میں وہ وقت گزارا کرتے تھے۔ آج تو اللہ رب العزت نے محتمین مدرسہ کو اللہ رب العزت نے یہ حوصلہ عطا فرمایا، ان کی نیتوں کے اندر اخلاص پیدا فرمایا، وہ محنت اور جدوجہد کر رہے ہیں اور دنیا بھر کے اندر چکر لگا کر اور اصحاب خیر اور اصحاب مال سے، اصحاب ثروت سے اور اہل در سے وہ آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں، آپ کا حق آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ رب العالمین کا انتہائی فضل و کرم اور احسان ہے۔ یہ کتاب جو آپ پڑھ رہے ہیں انتہائی عظیم اور اہم ترین کتاب ہے۔ خداوند قدوس آپ سب کو علم و عمل کی توفیقات سے سرفراز فرمائے، اس درجگاہ علم کی ترقیات عطا فرمائے، اور یہ جو حضرات ہیں حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب دامت برکاتہم ان کے برادران اور اس مدرسے کے تمام مدرسین اور اس کے اراکین سب کی نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، اور جو جدوجہد اور محنت یہ کر رہے ہیں ان سب کو اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ گفتگو آپ سے مجھے صرف اتنی ہی کرنی تھی، ہو سکتا ہے مولانا ضیاء الرحمن صاحب کا خواہش ہو کہ اس سلسلے میں کچھ اور کلام کیا جائے تو انشاءاللہ پھر کسی اور وقت خداوند قدوس سب پر اپنی رحمت نعمت نازل فرمائے، اور وہ سلسلہ جو قدیم ہمارا چلا رہا ہے اس درسگاہ سے قائم ہے، اس خاندان سے قائم ہے، اللہ اسے باقی رکھے اور اس خاندان کے ہر فرد کو اپنی نعمت اور رحمتوں سے سرفراز فرمائے، اس لیے کہ احسانات کا یہ سلسلہ جو آج تیسری نسل تک پہنچ چکا ہے مجھے اس پر مجبور کرتا ہے اخلاقی طور پر بھی، دینی طور پر بھی اور انسانی طور پر بھی کہ میں ان سب حضرات کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کروں اور ان کا ممنون کروں کہ وہ ہمیشہ ایسے مواقع پر مجھے یاد رکھتے ہیں، اور اس کے باوجود یاد رکھتے ہیں کہ میں ان کی توقعات کو پورا نہیں اتر پاتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے طلبہ، کسی کو بلا رہے تھے نا، یہ پکڑ یہ کس کا ہے؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے مولا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارا آسرا اور سہارا صرف تو ہے، خداوند قدوس عطا کرنے والی ذات صرف تیری ہے، اے اللہ سب کچھ عطا کرنے والا تو ہی ہے، اے اللہ ہر مرحلہ ہمارے لیے آسان فرمانے والا تو ہی ہے، اے اللہ ہر سہولت اور آسانی ہم آپ ہی سے مانگتے ہیں، اے اللہ آپ ہی سے نعمتیں طلب کرتے ہیں، اے اللہ آپ ہی کی رحمتیں چاہتے ہیں، خداوند قدوس ہماری دعاؤں کو شرف و قبولیت سے نواز دیجئے، اے اللہ ہم میں جو علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں اللہ ان کو دین سے سرفراز فرما، اے اللہ جو اس خدمت معمور ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، ان کے حالات بہتر فرما، ان کو سہولت آسانی عطا فرما، اس درجگاہ علمی کو ترقیات اور کامیابی عطا فرما، اے اللہ اس کے بانیین کو اور اس کے محتمم اول کو اے اللہ اور ان کے صاحبزادے کو اے اللہ مغفرت کاملہ فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے ساتھ اپنے خاص فضل الرحم کا معاملہ فرما، اے اللہ قاری عبدالرحمن صاحب اور مولانا ضیاء الرحمن صاحب کے درجات بلند فرما، اے اللہ ان کو اپنے خصوصی رحمتوں سے نواز دے، اے اللہ ہماری جو دلی مرادیں ہیں مقاصد حسنہ اے اللہ ان میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ ان سب کو پورا فرما، اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں اے اللہ ان سب کو صحت عاجلہ کاملہ مستمر عطا فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو ختم فرما، اے اللہ جو روزگار اور معاش کے سلسلے میں پریشان ہیں اللہ ان کو روزگار اور معاش عطا فرما، اے اللہ صحت کے مسائل جن کے سامنے اللہ ان کو صحت عطا فرما، اے اللہ جن کی بچیاں شادیوں سے بیٹھی ہوئی ہیں اللہ ان کی شادیاں کرا دے، اے اللہ جن کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو تعلیم سے سرفراز فرما، زیور علم سے آراستہ فرما، اے اللہ ہمارے گھروں پہ اپنی رحمت اور نعمت نازل فرما، اے اللہ پوری دنیا کے مسلمان مشکلات میں اور دشواریوں میں گھرے
گھرے ہوئے ہیں، اے اللہ سب پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کی مشکلات کو ختم فرما دے، اے اللہ آپ کی سہولت آسانی عطا فرمانے والے ہیں، اے اللہ ہم کس سے طلب کریں اور کس سے مانگیں؟ میرے آقا میرے مولا آپ ہی دینے والے ہیں، اے اللہ ہم آپ ہی کے بندے اور غلام ہیں، اے اللہ آپ ہمارے معبود حقیقی ہیں، اے اللہ معبود برحق ہیں، اے اللہ تمام چیزیں آپ ہی کے دسترس اور قدرت کاملہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اے اللہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، سب چیزوں کے آپ مالک ہیں، ہر چیز کے آپ خالق ہیں، اے اللہ ہم آپ سے مانگتے اور آپ ہی سے طلب کرتے ہیں، اے اللہ کس کی طرف پہ جائیں، اے اللہ کس سے مانگیں، اے اللہ تو ہی دینے والا ہے، اے اللہ تو ہی عطا کرنے والا ہے، اے اللہ تیرے غلاموں نے ہاتھ اٹھائے ہیں رب کائنات، اے اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ جو کوتاہیاں زندگی ہوئی ہے ان سب کو ختم فرما دے، اے اللہ جو گناہ ہوا ہے اللہ ان کو معاف فرما دے، اے اللہ سیدھی راہ عطا فرما، اے اللہ سیدھی راہ عطا فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ یہ تیرے طلبہ جو انہوں میں دینیا کے لیے تیرے راہ میں نکلے ہیں انہوں نے ہاتھ اٹھائے، ان کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ اس مسجد میں تیرے کچھ نیک بندے بھی ہوں گے، اے اللہ ان سب کے واسطے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ اپنی رحمتوں کے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ اس درگاہ کو قدرت اور کامیابی عطا فرما، اے اللہ اس کے تو بڑے گزر گئے ہیں اللہ ان سب کو اپنی رحمتوں میں کے سائے میں جگہ عنایت فرما، اے اللہ ان کی جو اولاد یہاں موجود ہے اور یہاں خاندان خدمت انجام دے رہا ہے، اے اللہ ان سب کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، اے اللہ جو ان کا حسن ظر ہے مجھ سے متعلق اس کو باقی رکھے، اے اللہ اپنے رحم سے نواز دے، اپنے فضل سے نواز دے، اے اللہ بیماروں کو صحت تامہ عطا فرما، اے اللہ ہماری مشکلات اور دشواری کو ختم فرما، رب کریم اپنی رحمتوں سے نواز دے، اے اللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی وہ سب دعائیں ہم آپ سے مانگتے ہیں، اے اللہ جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ان سب چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں، اے رحیم کریم آقا ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت سے نواز دے، اپنے رحم سے نواز دے، اپنے فضل سے نواز دے، اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اے اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، لا الہ الا اللہ۔ پھیلا غیر سو جالا، پھیلا غیر سو جالا، دور ہو گیا اندھیرا، دور ہو گیا اندھیرا، پھیلا غیر سو جالا، جب دل نے پکارا نبی نبی، جب دل نے پکارا نبی